السلام علیکم۔ آج جس موضوع پہ بچوں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیٹا کلیکشن بائی آبزرویشن۔ تو بعض تحقیقی مسائل اس نوعیت کے ہوتے ہیں جن کے لیے معلومات یا مواد جو ہے وہ مشاہدے کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں۔ مشاہداتی طریقہ جو ہے یہ تحقیق میں بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے مواد کی صداقت اور اعتباریت جو ہوتی ہے وہ قابل اعتماد مانی جاتی ہے۔ مشاہدہ تقریباً دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اتفاقیہ یا غیر منضبط مشاہدہ کہلاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سائنسی اور تفصیلی مشاہدہ کہلاتا ہے۔ جو سائنسی اور تفصیلی مشاہدات ہیں ان میں جدید ترین ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک آلات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ابتدا میں ہم کہتے تھے کہ مشاہدہ جو ہے اس کو ہم تحقیقی وسیلہ کے طور پہ استعمال کرتے تھے تو یہ صرف عمرانی سائنسز تک محدود تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ عمرانی سائنسز کیا ہیں، تو عمرانی سائنسز ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل لائف سے متعلقہ جو بھی سائنسز ہے، جیسے کہ ہم ایجوکیشن کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور دیگر بھی کچھ ایسے فیلڈز ہیں جن کو ہم عمرانی سائنسز کا نام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مشاہدے کا مفہوم کیا ہے۔ تو مشاہدے سے مراد جو ہے وہ ارد گرد کے حالات و واقعات کا بغور مطالعہ کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ مشاہدہ کیا جاتا ہے، یعنی اپنے آس پاس واقع ہونے والے تمام رونما ہونے والے تمام واقعات کو دیکھنا اور اس کے بارے میں کچھ اپنے نظریات قائم کر لینا۔ اس حوالے سے جب ہم سادہ مشاہدے کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہر فرد جو ہے وہ اپنے آس پاس ہونے والے واقعات کو دیکھتا رہتا ہے، مشاہدہ کرتا رہتا ہے اور ان واقعات کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے تو نارملی سبھی وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ کیسے کارروائیاں ہو رہی ہیں اور کس طرح سے ان کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ دوسری بات جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں منضبط مشاہدہ۔ تو اس میں کیا ہے کہ باقاعدہ مسئلے کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ کوئی پرابلم جو ہے اس کو ہم سالو کرنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے ہم جو ہے مشاہدات کرتے ہیں۔ مشاہدے کی جو اقسام ہیں وہ ایک ہے سادہ مشاہدہ اور غیر منضبط مشاہدہ اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باضابطہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ طبعی سائنس ہی نہیں بلکہ علم التعلیم میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو بغیر آلات کے یعنی انٹرویو شیڈول یا گائیڈ کے بغیر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور معلوماتی تحقیق میں اگر ہم اس کو استعمال کریں تو مسئلے کی نوعیت پر ہم روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ ہے کیا، کس قسم کا مسئلہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ مسائل کو معلوم کرنا یا دریافت کرنا کہ مسائل جو ہیں ہمارے جو کام ہو رہا ہے، ہماری کلاس ہے یا ہمارا اسکول ہے، اس میں کون سے مسائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جب تک ہمیں مسئلے کی نوعیت نہ پتہ ہو، مسئلے کے بارے میں اندازہ ہی نہ ہو، پرابلم کا اندازہ ہی نہ ہو، تو ہم کس طرح سے اس کے اسباب، ممکنہ اسباب کو جانے بغیر ہم کوئی بھی انٹرویو یا شیڈیول جو ہے اس کو ہم ترتیب نہیں دے سکتے۔ تو سادہ مشاہدہ جو ہے اس کے آگے دو اقسام ہیں، ایک ہے غیر منضبط شریک مشاہدہ اور دوسرا ہے غیر منضبط غیر شریک مشاہدہ۔ غیر منضبط شریک مشاہدہ جو ہے وہ یہ ہے، اس میں محقق کی ذاتی مشاہدے اور صلاحیت پر منحصر ہوتا ہے کہ جو محقق ہے اس میں کتنی صلاحیت ہے، وہ کس حد تک کسی چیز کو کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی گروہ کے مسائل کا جائزہ لینا ہے تو جو محقق ہے وہ اس گروہ کا ایک رکن بن جاتا ہے، ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، ان کا ساتھی بن جاتا ہے اور ان کو احساس نہیں ہونے دیتا کہ میں آپ کی مختلف مسائل کے بارے میں جاننے کے لیے اس گروہ میں شامل ہوا ہوں، بلکہ ان کے ساتھی کی حیثیت سے ان کے جیسے ہی لباس پہنتا ہے، انہی کی جیسی خوراک استعمال کرتا ہے، ان کے رہن سہن کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور اس طرح سے وہ ان کے ساتھ گروہ کے رسم و رواج اور زبان، لباس اور خوراک میں شریک ہو کر ان کے ساتھ اپنا ذہنی ربط قائم کر لیتا ہے۔ اس طرح سے یہ زیر غور مسئلہ یعنی جو پرابلم اس نے سوچا ہوا ہے کہ اس نے اس کا حل ڈھونڈنا ہے یا دیکھنا ہے تو اس کا بغور جائزہ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ محقق جو ہے وہ درست معلومات تک پہنچ پاتا ہے، لیکن اس کے لیے کافی وقت اور محنت چاہیے۔ یا ظاہر ہے آپ کسی ایک گروہ کے اندر شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کسی بھی گروہ میں یا کسی گروپ میں انٹرمنگل ہونے کے لیے کافی سارا وقت بھی چاہیے اور بہت محنت بھی چاہیے ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ انہی میں سے ایک ہیں۔
پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو نتائج ہوتے ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ غیر سائنسی ہوتے ہیں اور بغیر اعداد و شمار کے ہوتے ہیں، یعنی ان کو ہم نیومیریکل میں نہیں چینج کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ محقق کی جانبداری کا بھی احتمال ہوتا ہے، یعنی محقق جو ہے وہ بذات خود چونکہ ایک گروپ کا ساتھی بن جاتا ہے تو ان کے ساتھ اس کی ہمدردیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی طور پہ چونکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ انٹرمنگل ہو چکا ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسی ان کے ساتھ اس کی ذہنی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کا ساتھی سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ ذہنی طور پر ہم آہنگ ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ جانبداری سے بھی سوچ سکتا ہے۔ دوسری بات اس میں آ جاتی ہے غیر منضبط غیر شریک مشاہدہ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مشاہدہ کرنے والا جو ہے وہ اس گروہ میں شامل نہیں ہوتا، نہ ہی وہ ان مسائل میں خود مبتلا ہوتا ہے جن کا شکار کہ وہ گروپ ہے، اور اس گروپ کے بارے میں کچھ معلومات چونکہ وہ پہلے سے حاصل کر لیتا ہے، اس لیے وہ مطلوبہ گروہ سے اپنا ذہنی رابطہ قائم کر لیتا ہے، اور اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں وہ درست جواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور غیر جانبداری سے درست حالات پیش کرنے کا اہل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ اٹیچمنٹ نہیں رکھتا اس گروپ کے ساتھ کہ وہ ان کو فیور کر سکے یا ان کے مخالفت کر سکے، اس لیے وہ غیر جانبداری سے تجزیہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہوتا ہے کہ کم خرچ اور وقت اور محنت کی بھی بچت ہوتی ہے، کہ اس میں اتنے اخراجات نہیں آتے، وقت بھی اتنا صرف نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو محنت کرنا پڑتی ہے کسی گروپ کا ممبر بننے کے لیے اس سے بھی وہ بچ جاتا ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ درست اور قابل اعتماد ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے باضابطہ مشاہدہ۔ سائنسی طریقہ کار کے کیے جانے والے مشاہدے کو ہم باضابطہ مشاہدہ کہتے ہیں۔ محقق جو ہے وہ سائنسی طریقہ کار کو اختیار کر لیتا ہے اور خود پر اور جواب دہندہ پر بھی کنٹرول پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر اہم اور غیر مفید موضوعات کو خارج کر کے جذباتی قسم کے سوالوں کو آخر میں لکھتا ہے، اور باقی سوالات کو ترتیب دے کر جواب دہندہ سے درست جوابات حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ باضابطہ مشاہدے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوالات کی ترتیب اور محقق کے تاثرات بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، یعنی جو سوالات ترتیب دینے ہیں ان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے ربط رکھتے ہوں، اور یہ نہیں کہ آپ بغیر ترتیب کے سوالات پوچھنا شروع کر دیں اور ان کے جوابات کو نوٹ کرنے لگیں، بلکہ ان سوالات کی ایک خاص ترتیب ہونی چاہیے۔ یہ مشاہدہ جو ہوتا ہے یہ کم خرچ اور قابل اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اتنے زیادہ اخراجات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس میں اسکلڈ پرسن کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی ایک ہنر مندی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اچھے طریقے سے مشاہدہ کر سکے، اس کی یادداشت بھی صحیح کام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مشاہدہ کیے گئے نوٹس کو پوائنٹس کو نوٹ بھی کرتا رہے۔ باضابطہ تحقیق و مشاہدہ کے لیے یہ تدابیر ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نمونہ بندی کر لیتے ہیں، یعنی سیمپلنگ کر لیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہم ہائپوتھیسس قائم کر لیتے ہیں۔ ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم ایک فرضیہ مقرر کر لیتے ہیں، اپنے طور پہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ کام ایسے نہیں تو ایسے ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر جانبداری ہونی چاہیے، ضروری ہے کہ غیر جانبداری اختیار کرے محقق، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ انٹرویو شیڈیول باقاعدہ بنایا جائے۔ اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیریکٹرسٹکس اس کے کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں اس کی آبزرویشن میتھڈ کے حوالے سے۔ تو سائنسی مشاہدے اور اتفاقیہ مشاہدے میں فرق کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام مشاہدہ تو ہر آدمی جو ہے، ہر فرد جو ہے اپنی زندگی میں تمام عمر کرتا ہی رہتا ہے، لیکن سائنسدان جو ہے وہ واضح مسئلے کو مد نظر رکھ کر منصوبہ بندی کرتا ہے، سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، تاکہ مشاہدے کی خوبی اور مقدار دونوں کو اپنے مقاصد اور ضرورت کے مطابق استعمال کر سکے۔ پھر یہ ہے کہ سائنسی مشاہدہ یا باضابطہ زیر مطالعہ مسئلے کے حق اور مخالفت میں شاہد کو اکٹھے کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اس حوالے سے کہتے ہیں کہ لچک ضروری ہے، تاکہ زیر مطالعہ مظہر کے متعلق، یعنی ہم کسی چیز کا جس کا ہم مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ واقفیت حاصل ہو سکے، اور بعد میں منضبط تفتیش کے لیے یہ حلقے کی تفصیلی حد بندی کی جا سکے، یعنی ہم سیمپلنگ صحیح طریقے سے کر سکیں، ہم اپنی پاپولیشن کو درست طریقے سے چوز کر سکیں، اور سائنسی مشاہدے کی توجہ جو ہے مسئلے کے تمام پہلوؤں کی طرف ہوتی ہے،
جو کہ مطالعے کے مقاصد کو پورا کریں. یعنی ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا جو مشاہدہ ہے وہ کس طرح سے ہمارے سوال کے جواب ہم حاصل کر سکیں گے اور کس طرح سے ہم اس کو دیکھ سکیں گے. دوسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ یہ معروضی اور تعصبات سے پاک ہونا چاہیے. واضح فرضیے سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. یعنی ہائپوتھیسس جو ہم نے قائم کرنا ہے وہ واضح ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ مشاہدہ کرنے والے کو اپنے سابقہ تجربات سے الگ ہو کر عملی فرضیے سمجھ کر سائنسی طریقے پر انحصار کرنا ہے اور اپنی تعصبات کو کم کرنا ہے اور اپنے پس منظر پر بھی قابو پانا ہے. یعنی ساری زندگی میں جو تجربات حاصل کیے ہیں، جو ایکسپیرینسز اس نے گین کیے ہیں، ان تجربات سے قطع نظر اس کو نئے سرے سے ایک نئی سوچ کو رکھتے ہوئے یہ کام کرنا ہے. اور جذبات کی موجودگی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کس حوالے سے ایموشنل ہو رہے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معروضی تحقیق ممکن ہی نہیں ہوتی. تیسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ سائنسی مشاہدے کو مقداری ہونا چاہیے. یعنی ہم اس کو نیومیریکل نمبرز میں شو کر سکیں، کیونکہ تحقیق کے اعلیٰ مدارج میں مشاہدات کا مقداری اظہار ضروری ہوتا ہے اور تاکہ تفصیل سامنے آئے اور تجزیے میں آسانی ہو. آپ کو پتہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس کوئی مقداری تعداد میں کوئی چیز موجود نہیں ہوگی ہم اس کا تجزیہ کرنے کے اہل نہیں ہوتے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بچے نے 100 میں سے 80 نمبر حاصل کیے ہیں تو جب تک ہمیں باقی گروپ کے مارکس معلوم نہیں ہوں گے تو ہم اس بچے کی صلاحیت کے حوالے سے یا اس کی گریڈنگ کے حوالے سے یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے. تو مشاہدہ کرتے ہوئے ہمیں ان باتوں کو مد نظر رکھنا ہے. پھر یہ ہے کہ مشاہدہ قابل اعتماد، قابل عمل اور بامقصد ہونا چاہیے. یعنی معروضی انداز میں ہمیں مشاہدہ کرنا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر عمل بھی اور بامقصد بھی ہونا چاہیے اگرچہ ان خوبیوں کا انحصار انفرادی مسئلے کی نوعیت پر ہے. لیکن ان خوبیوں کے حصول کے لیے زیر مطالعہ مظہر کے زیادہ سے زیادہ حصے کو زیر مشاہدہ لانا ضروری ہوتا ہے. یعنی ہم جس حوالے سے جس پہلو سے بھی ہم تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں اس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھیں اور مشاہدات کی تعداد بھی زیادہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک آدھ مشاہدہ کر لیں تو ایک آدھ مشاہدہ جو ہے وہ ہمارے ریزلٹس جو ہے ان کو معروضی نہیں رکھتا ہے. پھر مشاہدے کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے ہمارے بنیادی اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غیر جانبدار ہونا چاہیے. یعنی مشاہدہ کرنے والا جو ہے وہ غیر جانبدار اور عدم شرکت کا حامل ہو. کیونکہ اگر جانبداری کا اعتماد ہو تو پھر ہم اپنے نتائج معروضی انداز میں حاصل نہیں کر پاتے. دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی معلومات حاصل کی جائیں. اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشاہدہ کرنے والا جو ہے جس چیز کے بارے میں یا جس پہلو کے بارے میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہے اس کے حوالے سے اس کے پاس پہلے سے کچھ معلومات کا ہونا ضروری ہے. اور محقق کو پہلے سے سوچنا چاہیے کہ وہ کن کن چیزوں کا مشاہدہ کرے گا. یعنی پلاننگ کر لینی چاہیے، ترتیب لگا لینی چاہیے. اگر معلومات ہوں گی تو وہ ان باتوں کا، خاص باتوں کا خصوصی طور پر مشاہدہ کرے گا، ورنہ دشواری ہوگی. پھر یہ ہے کہ عمومی اور خصوصی مقاصد کا جائزہ لینا ہے کہ تحقیقی مسئلے کے عمومی اور خصوصی مقاصد کا تعین کر لینا چاہیے اور ان کا جائزہ لینا چاہیے. اس کی وجہ سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ کن کن چیزوں کا مشاہدہ کرنا ہے. یعنی اس چیز کو پہلے سے ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی پہلو سے اگر کسی چیز کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کون سی باتیں ایسی ہیں اور کون سے پہلو ایسے ہیں جن کو ہم زیر مطالعہ لائیں گے. پھر یہ ہے کہ نتائج کے ریکارڈ کا طریقہ کار متعین ہو. مشاہداتی ریکارڈ کو ریکارڈ کیا جائے. یعنی پینسل اور کاغذ کے ذریعے سے بھی اس کو نوٹ کیا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اطلاعاتی یا ودانی یونٹ کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے. اس طریقہ کار کا بھی تعین کر لینا چاہیے کہ جس سے مشاہداتی نتائج ریکارڈ کیے جائیں. یعنی ہم کوئی چیک لسٹ بنا لیتے ہیں، کوئی اس طرح سے حساب کتاب کر لیتے ہیں جس کے مطابق ہم اپنے مشاہدے کو ریکارڈ کرتے جاتے ہیں کاغذ قلم کے ذریعے سے. یا پھر یہ ہے کہ ہم اپنے الیکٹرانک آلات، مثال کے طور پہ ہم اپنے موبائل کا استعمال کر لیتے ہیں، ہم ٹیپ ریکارڈر کا استعمال کر لیتے ہیں. یعنی مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. پھر یہ ہے کہ موتیات کی نوعیت کی تشریح بھی کرنا ہوتی ہے کہ موتیات کی نوعیت کیا ہے. اس کی مختلف قسموں کی جانچ کے لیے اور نہایت احتیاط سے اس کی تشریح کرنا ضروری ہے تاکہ یہ وضاحت ہو سکے کہ ہم آخر میں کرنا کیا چاہتے ہیں.
پھر یہ ہے کہ درجہ بندی کی جائے کہ اگر کسی تحقیق میں مقداری قدروں کا مشاہدہ کیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کی الگ سے درجہ بندی کر لی جائے۔ اس طریقے سے ایک قدر کا دوسری قدر کے مشاہدے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پھر یہ ہے کہ ریکارڈ کے آلات سے واقفیت ہونا بہت ضروری ہے۔ محقق کو چاہیے کہ وہ مشاہدہ کرنے سے قبل ریکارڈ کرنے والے تمام آلات اور طریقوں سے بخوبی واقف ہو۔ یہ نہیں کہ وہ ایسے ہی ریکارڈنگ کرنے چل پڑے اور اس کو اس مشین کا استعمال بھی نہ آتا ہو۔ تو ان کے طریقہ کار اور استعمال سے اچھی طرح واقفیت ضروری ہو تاکہ وہ اپنے نتائج جو ہیں مشاہدات کے ان کو قابل اعتبار بنا سکیں۔ امید ہے مشاہدات کے حوالے سے آپ لوگ کافی حد تک سمجھ چکے ہوں گے، اور اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔